ہندوستان کے واشنگٹن میں گناہوں کی فہرست میں دو اور گناہ شامل ہیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران اور بہت عرصہ پہلے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پہلے دور میں یہ باور کروایا واشنگٹن کو کہ وہ چین کے خلاف کھڑا ہوگا، ان کا کاؤنٹر ویٹ ہے اور اسٹریٹجک، فوجی، سیاسی، معاشی ہر اعتبار سے چین کا مقابلہ کرے گا۔ تو جو عسکری شکست ہوئی ان کو مے کی جنگ میں، پاکستان ہندوستان کی جنگ تھی، وہ تو خیر ان کا بھانڈا پھوٹ گیا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی میں واشنگٹن میں خود تھا تو اس وقت جو ہے یہ کیا سارائی ہو رہی تھی، رائے زنی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے، نہ تو ان کی نیت ہے، یعنی سیاسی نیت نہیں ہے، نہ ان میں استعداد ہے۔ تو یہ صدر ٹرمپ کو بھی بتایا گیا ہے، ان کی پوری کابینہ کو پتا ہے کہ ہندوستان دھوکہ دے رہا ہے، چین کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ دوسرا گناہ ان کا یہ ہے کہ جب صدر ٹرمپ نے، مارکو روبیو نے، جے ڈی وینس نے بڑی محنت کر کے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک ہولناک اور بہت ہی خطرناک جنگ کو ختم کروایا، تو پاکستان نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ہندوستان نے اخلاقی اور سیاسی اور صفاتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا، اور وہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو ثالثی کا پیغام تھا اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ تو اس طریقے سے ایک ڈیفائنس ہے۔ ڈیفائنس پہلے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں موجود تھے، لیکن اس زمانے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تمام ترجمان ہندوستان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے تھے اور ان کے مالا جھپتے رہتے تھے کہ یہ جو ہے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے اور اس کے علاوہ یہ انڈو پیسیفک کا بہت بڑا پہلوان ہے، تو وہ متھ شیٹر ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے ہندوستان جو ہے یہ تجزیہ کروا رہا ہے کہ ہم تو بہت بڑی اکانومی ہیں اور ہمارے پاس جو ہے زر مبادلہ کے بہت ذخائر ہیں، شاید 675 ارب کے قریب ہیں، لیکن انہوں نے جب ان کے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے گڈ فیتھ میں مذاکرات نہیں کیے، ان کو دھمکی دی جو ان کے ہم کلام لوگ وہاں تھے، جو ان کے مخاطبین تھے، اور زراعت کو اور منرلز کو کھولنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے ہیں، جو صدر ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ وہ مفاد 100% اٹھاتا ہے، یعنی اپنے نقطہ نظر سے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، لیکن دوسری طرف جس سے امریکہ کو مفاد ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچا رہا۔ اسی لیے امریکہ نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو بڑے بڑے ٹیک جائنٹس ہیں ان کو یہ صلاح دی تھی کچھ ہی عرصہ پہلے کہ یہاں سرمایہ کاری ہندوستان میں ختم کر دو۔ اچھا، ایک باریک سا نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ روس سے تجارت کر رہے ہیں، اس کے بعد چین کے ساتھ کر رہے ہیں، برکس میں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کی ابھی بھی واشنگٹن میں اور عالمی نظام میں ایک ایسی حیثیت ہے کہ اگر امریکہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو پھر مغربی یورپ اور اس کے بعد آسٹریلیا، دوسرے ممالک جو ہیں جو امریکہ کے حلیف ہیں، وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے بھارت کو عالمی منڈیوں میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی بلکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو روس سے تیل نہیں خریدیں گے یا گیس نہیں خریدیں گے، تو یہ ایک ان کا عارضی جو ہے میکینزم ہے، وہ ضرور خریدیں گے۔ تو یہ کچھ امور ہیں جس کی وجہ سے مسعود صاحب، لیکن آج ہی وٹ کاف کی ماسکو کے اندر ملاقاتیں بھی تھیں، تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ ادھر تو ٹیرف وار چل رہی ہیں لیکن وہاں واشنگٹن انگیج بھی کر رہا ہے ماسکو کو، کہ وٹ کاف تو اس وقت ماسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی وہ وٹ کاف سے ضرور رابطہ کریں گے۔ جو صدر ٹرمپ کی ترجیحات میں ایک چیز یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ کو بند کیا جائے، لیکن جو ہندوستان نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس کے اوپر وہ بہت ناراض ہیں۔ ایک چیز جو شاید پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا، چین نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کرنسی سواپ کا، اور پاکستان پہلے ممالک میں تھا۔ ہم یہاں جو ہے بہت سارے معاملات کے سلسلے میں، پروجیکٹس کے سلسلے میں یوان استعمال کرتے ہیں اور وہ پاکستان روپی استعمال کرتے ہیں، اس طریقے سے کرنسی سواپ ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت باضابطہ طور پر جو ہے ڈالر کی ایک متبادل کرنسی تو نہیں متعارف کروائی گئی، لیکن یہ ایک قسم کا نظام ابھر رہا ہے اور امریکہ اس کی وجہ سے بہت نروس ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اس کی قیادت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اور نیو ڈیولپمنٹ بینک بنا دیا ہے، اس کے باقاعدہ جو ہے ایک تو AIIB ہے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بینک ہے، جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو سسٹین کرتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے بھارت کی منافقت کے ایک طرف BRI اور سپیک کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں پہ فائز ہے وہاں AIIB میں۔ اسی طریقے سے جو نیو ڈیولپمنٹ بینک کا انجن ہے وہ ہندوستان چلا رہا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ اس وجہ سے یہ کشیدگی رہے گی. ہندوستانی کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹس اے لانگ گیم اور جو ہے ہندوستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, واشنگٹن کو ان کی طرف لوٹنا پڑے گا. اور جو ہے مارکو روبیو نے کچھ تھوڑا سا یعنی مطلب معتدل سا بیان دیا ہے, اس نے وہ سخت زبان نہیں استعمال کی جو صدر ٹرمپ نے استعمال کی ہے. اس سے ایک چیز جو ہے پاکستان کو بے تحاشا سپیس ملی ہے, اور یہ ہندوستان کے حوالے سے نہیں ملی بلکہ براہ راست امریکہ سے ملی ہے. تو اس سپیس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست میں اور اسٹریٹجک تعلقات کے اتار چڑھاؤ میں بعض اوقات اس قسم کے لمحات بہت ٹرانزینٹ ہوتے ہیں. تو جتنا پاکستان مفاد اٹھا سکتا ہے اور جتنا ان کو ٹھوس بنیادوں کے اوپر امریکہ کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کر سکتا ہے اور مغربی یورپ سے کر سکتا ہے, وہ پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کی ریاست کے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے. بالکل صحیح ہے. نثار جٹ صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری انٹرسٹنگ ہے لیکن یہاں بزنس کمیونٹی کی 2-3 شکایتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں بجلی بہت مہنگی ہے اس پورے ریجن میں, انڈیا کے مقابلے میں, بنگلہ دیش افغانستان کے مقابلے میں ہمارے یہاں مہنگی ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں جو پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ 11% پہ ٹکا ہوا ہے. سارے مانگتے تھے کہ اس کو 9% پہ لائیں, وہ نہیں لائے. تو آپ کی بزنس مین جب بھی کوئی پروڈکٹ تیار کرے گا بیچنے کے لیے امریکی منڈیوں میں, تو اس کی کاسٹ آف پروڈکشن باقیوں کے مقابلے میں پہلے ہی اوپر ہے. تو ہمیں موقع ملا ہے تو فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے. جی بالکل ملک صاحب, میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملک صاحب, یہ جتنی بھی انڈیا کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے نا, اس پر ماشاءاللہ ہمارے پورے پاکستان کے میڈیا ہاؤس اور تمام سب کا ایک بڑی گہری نظر ہے. لیکن اس بات کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہے, اور ہمارا جو ریلیشن ہے یو ایس اے کے ساتھ وہ اسٹریٹجک ہے. مطلب کہ ہم عارضی ہم سے وہ ہیپی رہتے ہیں, جب ناراض ہوتے ہیں اور وہ چلے بھی جاتے ہیں, پھر عام طور پر جب ان کا اس علاقے کے اندر فورن پالیسی گولز ہوں تو ہم اتحادی بن جاتے ہیں, جب وہ پورا ہو جائے تو پھر وہ ہمارے پہ سینکشنز لگا دیتے ہیں. چلے جاتے ہیں. ماضی یہی ہے ہمارا, ماضی ہمارا یہی ہے. دیکھیں نا, افغانستان وار میں ہم آئے, ہم نے لاکھوں جانیں دے دی, ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا, ہم نے اپنے ملک میں بلاسٹ دہشت گردی کو فیس کیا, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ, پہلے جہاد افغانستان میں, پھر 9/11 کے بعد, اور اس کے بعد پھر جب امریکہ نے یہاں سے جانے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے ہم سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور وہ یہاں سے موو کر گیا. تو ہم نے کبھی بھی بزنس پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کو انگیج نہیں کیا, ہم نے ٹریڈ کے حوالے سے انگیج نہیں کیا, ہم نے اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے انگیج نہیں کیا. اور آج بھی اگر ہماری کوئی وہاں پر قبولیت ہے تو وہ اسٹریٹجک اس کے اینگل میں ہے. پولیٹیکلی آپ کی وہاں پر کوئی سہ نہیں ہے. لیکن ابھی اس علاقے کے اندر ان کا کون سا ایسا فورن پالیسی انٹرسٹ ہے؟ افغانستان ابھی لگتا نہیں ہے کہ وہ برننگ ایشو ہے کہ امریکہ کو بڑی ضرورت پڑ گئی ہے. میں تھوڑا سا یہ اتنا بتا دوں کہ یہ جو وار ہوئی ہے یہ پاکستان کو راس آئی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی. اس میں سبکی ہوئی ہے انڈیا کی, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے ایک بینیفٹ ہے کہ ہم نے اس وقت مطلب کہ جو ان کے مسائل ہیں وہ ان کے مسائل یو ایس اے کے ساتھ ہے, پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ان کے مسائل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہوئی ہے. اب ہم نے اپنی اس پوزیشن کو کیا ایسے مفادات کی طرف لے کر جانا ہے کہ جو صرف ٹائم بینگ ہوں گے, ہماری اکانومی ڈسکس ہوگی. مشرف صاحب آپ کو کھل کر بات کر دیتے ہیں کہ مشرف صاحب آئے, ان کا جی میں جو ہے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کروں گا, وہ ٹیمپریری رہی. اس کے بعد جس نے آ کر یہ دعویٰ کیا وہ ٹیمپریری رہا. مستقل کنٹینیوڈ پالیسی ہمارے پاس کبھی بھی اکانومی کے حوالے سے نہیں رہی. اور اکانومی اگر ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ کوئی ہماری ٹھیک کرے گا اور یہ پارلیمنٹ نے اپنا کام نہیں کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی خام خیالی ہے. ہمیں الٹیمیٹ یہ فیصلے پارلیمنٹ میں لے کر آنے ہوں گے, اور سیاستدانوں نے اپنا جو ہے وہ انپٹ دینا ہوگا, سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, پھر جا کے مستقل فارن پالیسیز بنتی ہیں, مستقل ہمارے یہاں دیکھیں نا جی, اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹوٹل کوئی 7-8 ارب ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ, اور اس میں بڑا حصہ جو ہم امریکہ کو بیچتے ہیں, ہم بھی کماتے ہیں 3-4 ارب ڈالر, لیکن بڑا حصہ ہم ٹیکسٹائل بیچ کے کماتے ہیں. جی ہاں بالکل ایسے. کپاس ہم نے تباہ کر لی, وہاں پوری بیلٹ کے اندر ہم گنا اگاتے ہیں کیونکہ شوگر ملرز بڑے تگڑے ہیں, سارے پولیٹیکل فیملیز ہیں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان کے اندر. بالکل آپ کا رحیم یارکان کا جو بیلٹ ہے کپاس آپ کے باولپور بیلٹ سے مائنس ہو گئی ہے.
سر زرداری صاحب کی شوگر مل رہی ہے, شریف فیملی کی شوگر مل رہی ہے, جتنے تگڑے سیاستدان ہیں سب کی شوگر مل رہی ہے, اور گنا لگا رہے ہیں, اور جو پانی ہے, کپاس ہم نے اہمیت ہے پاکستان کی فیوچر کی, وہ ہم گنے کی فصل کو دے دے کہ سال کی فصل ہے, ہم نے پانی کا بھی بیڑا غرق کیا. 15-16 ملین بیل سے ہم 5-6 ملین بیلز کاٹن پہ آ گئے. تو امریکہ سے ہم کاٹن منگواتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں یہاں بنائیں گے, بجلی ہم دیں گے بنگلہ دیش سے بھی مہنگی, انڈیا سے بھی مہنگی, افغانستان سے بھی مہنگی, تھائی لینڈ سے بھی مہنگی. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, انٹرسٹ ریٹ ہم ان سے 2 گنا پہ رکھیں گے. تو پھر سوچتے ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہماری ٹیکسٹائل دنیا میں برآمد ہوگی, نہیں ہو سکتی نا, پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک بزنس ماڈل چاہیے. ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, حقیقی معنوں میں ہمارا پولیٹیکل انوائرمنٹ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جتنا نقصان ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ان کی ہمت ہے کہ وہ آج بھی پاکستان میں ٹکے ہوئے ہیں. اور جو پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ ہماری بہت بڑا ایک ریشو پاکستان سے بزنس کمیونٹی موو کر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. سب سے زیادہ بیڑا گرک تو ٹیکسٹائل سیکٹر کا ہی ہوا ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کا ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور میں شاید 2020-21 میں تھا یا کون سا سال ہے جس میں 19.5 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہوئی ہیں. اس کے بعد اب ہم آگے ہیں کوئی 14 ارب ڈالر پہ یا 15 ارب ڈالر پہ. اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں جو حقیقت ہے اس کو میں آپ کے سامنے. اس وقت کرونا تھا, پوری انڈسٹری, پوری دنیا کی مارکیٹ جو تھی وہ بند تھی. پاکستان میں ایک پالیسی آئی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن, کہ جہاں پر آپ کرونا فائنڈ آؤٹ کریں آپ اس پورشن کو بند کریں, ریسٹ آف دا پورشن جو آپ اس کو کنٹینیو کریں. اور ایک اپرچونٹی ملی پاکستان کو, پاکستان نے بزنس کیا, اور اس وقت بنگلہ دیش, انڈیا اور یورپی یونین کو آپ یقین کریں کہ ہم نے مات دے دی تھی. ہمارا اتنا, بلکہ ہم ہنستے تھے, دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری ٹاکیاں بھی بک گئی ہیں. سر لیکن 19.5 ارب ڈالر سے اب 30 ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا نا 5 سالوں میں. اب وہ 15 ارب ڈالر پہ آ جائے تو پھر تو اپنا سر پیٹنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا. جی بالکل